السلام علیکم۔ رحمان قرآن چینل کی اس ویڈیو میں ہم سورہ عادیات کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ سورہ عادیات جو کہ 1 رکوع، 11 آیتوں، 40 کلمات اور 163 حروف پر مشتمل ہے۔ اس سورت کے نزول کے بارے میں 2 قول ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک یہ مکی سورت ہے، جبکہ بعض کے نزدیک اسے مدنی سورت کہا گیا ہے۔ آئیے سورہ مبارکہ کے ترجمہ و تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی جب وہ اپنے سینوں سے آواز نکالتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر۔ عادیات کا مطلب ہے بڑی تیزی سے دوڑنے والے، اور ضبحا کا مطلب ہے وہ آواز جو تیز دوڑتے وقت گھوڑے کے سینے سے نکلتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے غازیوں کے گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی ہے جو تیزی سے دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر۔ موریات کہا جاتا ہے پتھر سے آگ نکالنے کو، اور قدحا کہا جاتا ہے 2 سخت چیزیں جو آپس میں ایسے ٹکرائیں کہ جس سے چنگاریاں نکلنی شروع ہو جائیں۔ تو جب یہ مجاہدین کے گھوڑے جب پتھروں پر اپنے سم زور سے مارتے ہیں تو ان سے چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر وہ اچانک حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت۔ مغیرات کا مطلب ہے اچانک حملہ کر دینا، وہ اچانک اپنے دشمن پر صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس سے گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ نقعہ کہتے ہیں غبار کو، اور اثرنا کا مطلب ہے غبار کو اڑانا، گرد کو پھیلانا۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ حملہ آور جب حملہ کرتے ہیں تو وہ دشمن کی فوجوں میں داخل ہو جاتے ہیں، ان میں داخل ہو کر ان میں گھس کر ان پر وار کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی قسم کھا کر کیا جا رہا ہے، اور قسم یہاں پر مجاہدین کے ان گھوڑوں کی کھائی جا رہی ہے جن میں یہ تمام خوبیاں ہیں۔ وہ تیز رفتاری سے جب دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے ایک خاص قسم کی آواز نکلتی ہے جو دشمن کو مروب کرنے میں بڑی مؤثر ہوتی ہے۔ وہ اپنے بھاری بھرکم سم جب پتھروں پر زور سے مارتے ہیں تو آگ کی چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں۔ وہ صبح سویرے دشمن پر جب یلغار کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے ساری فضا گرد و غبار سے اٹھ جاتی ہے۔ وہ بے خطر دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں اور اسے تہو بالا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ ہے ان الانسان لربہ لقنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ انسان اپنے رب کے احسانات، اس کے نوازشات، اس کے انعام و اکرام پر سخت ناشکری کا اظہار کرنے والا ہے۔ انسان تو وہ ہے کہ جس کے ہونٹوں پر ہمیشہ شکوہ رہتا ہے، جس کی زبان پر ہمیشہ شکایتیں ہی رہتی ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزاروں نعمتوں کے باوجود اگر اس کی کوئی ایک تمنا، ایک خواہش بھی پوری نہ ہو تو وہ شکایات کا پنڈورا کھول دیتا ہے، اور اس کی شکایات ایسی ہوتی ہیں کہ جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس پر خود گواہ ہے۔ یعنی وہ ناشکرا انسان جس کے لیے لقنود کا لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا، وہ جو صرف مصیبتوں کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ وہ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بہت ناشکرا ہے، کسی غیر معمولی غور و خوض کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کے اپنے اعمال ہی اس بات کی شہادت دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں کہ اس میں کتنا ناشکرا پن ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بلا شبہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ خیر سے مراد یہاں مال و دولت ہے، اور مال و دولت سے انسان کی محبت شروع دن سے ہے۔ انسان جو اپنی دولت کی خاطر
اپنے پیاروں کا گلا گھونٹ رہا ہے، جو اس مال و دولت اور اس کی لالچ میں دوست کو لوٹ رہا ہے، بھائی اپنے بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، انسان کے پیچھے پڑا ہے، اور یہ سب کچھ وہ صرف دولت کے لالچ کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اپنی اس دولت کے لالچ میں وہ تمام تعلقات، تمام دوستیاں، تمام رشتہ داریاں، تمام چاہتیں، تمام محبتیں قربان کر دیتا ہے۔ اس کے سامنے یہ سب چیزیں بے معنی ہیں، اور وہ دولت کے حصول کے لیے، وہ مال کے حصول کے لیے انتھک محنتیں کرتا ہے۔ وہ اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، اپنی آسائشوں کو چھوڑتا ہے، اور بعض اوقات تو حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی عزت و آبرو کو بھی خاک میں ملا دیتا ہے، اپنی زندگی کو طرح طرح کے خطرات سے دوچار کرتا ہے، مگر یہ دولت کی محبت اس کے اندر سے ختم نہیں ہوتی۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب نکال لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، وحصل ما فی الصدور، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو سینوں میں چھپا ہوا ہے۔ یہ شخص جو دولت کے جنون میں تمام چیزوں کو، تمام اقدار کو، تمام روایات کو بھول چکا ہے، اپنے رب تک کو بھول چکا ہے، اس کی مخلوق کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا رہا ہے، کیا اس نادان، اس بے خبر کو، اس پاگل کو اتنی بھی خبر نہیں کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جب اسے قبر سے نکال کر حشر کے میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس سے اس کی دنیا کی زندگی کے بارے میں سختی سے سوالات کیے جائیں گے، اور قیامت کے دن اس کے تمام ظاہری اعمال بھی تو سامنے ہوں گے، لیکن اس کے تمام چھپے ہوئے اعمال، یعنی اس کے تمام دل کے جذبات، تمام چھپی ہوئی کیفیات، ہر ایک چیز سامنے آ جائے گی، اس کو ظاہر کر دیا جائے گا، ہر ایک چیز کو پرکھا جائے گا، جو کچھ اس نے کیا، اس کے پیچھے اس کے کیا جذبات تھے، اس کی کیا نیت تھی، اس کے اعمال کے پیچھے اس کی نیتیں کیا تھی، ان سب کو پرکھا جائے گا، سب کچھ ظاہر کر دیا جائے گا، اور اس دن انسان کے دلوں میں چھپی ہوئی تمام چیزیں بھی چھپی ہوئی نہیں رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کے تمام رازوں پر سے پردہ اٹھائے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب ان سے اس روز خوب باخبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ آج بھی ہمارے حالات سے پوری طرح واقف ہے، لیکن اس روز کی آگاہی اور اس روز کی باخبری کی کیفیت بالکل الگ ہوگی۔ دولت کی محبت جو انسان کے دل میں گھر کر چکی ہے، جس کو حاصل کرنے اور اس کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی ہوس میں انسان دیوانہ ہو چکا ہے، اس کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے، اسے اتنی بھی خبر نہیں کہ اس کا خالق، اس کا مالک اس کے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور اس کے باطن کو بھی، اس کے سینے میں جو راز چھپے ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے، اور قیامت کے دن اسے اس رب کائنات کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہی رب ہے، اور رب تو وہی ہے جو اس کے تمام حالات سے باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھی نیت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ بروز قیامت ہمیں اپنے اعمال کی وجہ سے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ آمین یا رب